شب معراج مصطفیٰ ایک ایسا رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب علیہ السلام کو معجزہ دینا ہے کہ جس پر رب تعالیٰ کی ذات گویا کہ یہ بات جانتی ہے، اور یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں آنے والے ہر خیال کو جاننے والا ہے۔ خیال ہی رب تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے، سب کچھ رب تعالیٰ نے بنایا، دل و دماغ رب نے بنایا، سب کچھ رب نے بنایا۔ تو جو چیز بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، رازق وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ عقل انسانی میں یہ اعتراض آ سکتا تھا کہ جو میں اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کا معجزہ عطا کروں گا، اس پر یہ بے ہوشیار لوگ اعتراض کریں گے، اس پر باتیں کریں گے، کسی کی عقل میں آئے گا، کسی کی عقل میں نہیں آئے گا، چونکہ چنانچہ لوگ کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا منہ بند کر دیا۔ اگر انسان سمجھ جاتا، کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے، ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگ بھی قرآن اور احادیث طیبہ کو اپنے عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی آیات، قرآن و حدیث کی بات ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، ہمیں پسند آتی ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مبارکہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، ہمیں چبھنے لگ جاتی ہے، ہمیں بری لگنے لگ جاتی ہے۔ وہ مولوی ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے کہ جو ہماری غلط عادات کو، ہمارے غلط ادوار کو، ہماری غلط باتوں کو، ہماری غلط روش کو قرآن و حدیث کے مطابق غلط کہہ رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ مولوی برا لگتا ہے، وہ چبھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ اپنی رائے بیان نہیں کر رہا، اپنے دل کی بات نہیں کر رہا، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم ایسی بات کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہو۔ بہرحال اعتراض کرنے والوں کے لیے پہلا لفظ ہی کافی ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ جتنے بھی دروازے تھے نا، یہ جتنے بھی اعتراض تھے جو حضور علیہ السلام کی معراج پر اعتراض کر رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا جواب دے دیا کہ میرے محبوب کی معراج پر اعتراض بعد میں کرنا۔ جس رب نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، نہ وہ جھوٹ بولنے والی ہے بلکہ وہ جھوٹ سے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی بعبدہ، آگے رب تبارک و تعالیٰ نے بات کو بیان فرمایا، معراج کو بیان فرمایا، پہلے سمجھا دیا کہ کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، جس نے معراج کروائی ہے، جو معراج کو بیان فرما رہا ہے وہ پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ جھوٹ سے بھی پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ اس لیے ہوشیار کرنے کے بعد رب نے فرمایا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ
بندہ خاص کو راتوں رات کے تھوڑے حصے میں سیر کروائی. کہاں کی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی. اب قرآن پاک کی دوسری آیات میں معراج کا ذکر ہوا، دیگر احادیث طیبہ میں معراج کا مزید ذکر ہوا، لیکن یہاں پر جو رب تبارک و تعالی نے معراج کا ذکر فرمایا، وہ معراج کا ذکر فرمایا وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. تو یہ سفر کتنا تھا؟ ایک مسجد سے لے کر دوسری مسجد تک کا سفر قرآن میں بیان ہوا. یہ سفر کتنا تھا؟ یہ سفر کیا ایک شہر کا تھا؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا تھا؟ ایک گلی سے دوسری گلی کا تھا؟ نہیں جناب. ایک محلے کا، ایک علاقے کا، ایک شہر کا سفر نہیں تھا، بلکہ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے اور مسجد اقصی فلسطین میں ہے. جناب ملک کا فرق ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، جو مسجدیں بیان فرمائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا، پورے ایک ملک کا فرق ہے. اور وہ دور کون سا تھا؟ جانوروں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، راتوں رات جانا بھی اور آنا بھی انسان کی عقل میں آنے والا نہیں تھا. انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کر دکھایا. اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جناب مشکل کیا ہے؟ رب نے اتنی بڑی دنیا بنائی صرف 2 حروف کے ساتھ، صرف 2 حروف کے ساتھ. یہ معراج کروائی کس نے؟ ہم یہ تو نہیں کہتے حضور کی اپنی طاقت تھی، حضور کا اپنا کمال تھا. نہیں جناب، رب کی عطا تھی. کس کی عطا تھی؟ رب کی عطا تھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ہوشیار کیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے، تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ سفر عطا فرمایا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک. اور پھر یہیں تک محدود نہیں، یہیں تک محدود نہیں. حضور علیہ السلام مسجد اقصی جا کر واپس نہیں آ گئے. مسجد اقصی میں حضور نے انبیاء کی امامت بھی کروائی، انبیاء کی امامت بھی کروائی. آپ کو پتا ہے کہ ہماری نماز کو کیا ہے؟ ہمارے اماموں کی نماز بھی کیا ہے؟ جو نماز امام الانبیاء کی ہے. ہم تو ملا ہی نہیں سکتے، وقت ملا ہی نہیں سکتے. حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی. امامت فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام کے قصیدے انبیاء کرام علیہ السلام نے پڑھے، حضور کی شان بیان فرمائی. حضور کی شان بیان فرمانے کے بعد پھر آسمانوں کا سفر ہے. آسمانوں کے سفر کے بعد رب تعالیٰ کا دیدار ہے. رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنت کا نظارہ ہے، جہنم کا معائنہ ہے، پھر واپسی تشریف لائے ہیں. کتنا وقت چاہیے؟ یہاں ایک ملک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے آگے جو اپنے محبوب کو کمالات عطا فرمائے، اس میں تو عقل انسانی بالکل بے مقصد ہو جاتی ہے، بالکل سمجھ سکتے
آسمان بنائے، سات و زمینیں بنائی، یہ جہاں بنایا، رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا وقت لگا، رب تبارک و تعالیٰ نے کتنے عرصے میں بنایا؟ جناب میرے رب کو کوئی عرصہ نہیں لگا، میرے رب نے صرف فرمایا کن ہو جا، فیکن ہو گیا۔ صرف رب تعالیٰ نے دو حروف فرمائے، وہ تو حروف کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ اگر میں صرف کن فرماؤں تو ہو جاتا ہے، تو لہذا جو کن ہونے پر رب تعالیٰ اس جہاں کو بنا دے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا؟ اس لیے میرا رب سب کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے رب نے حضور علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، ہماری عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ قرآن میں ایمان والوں کو کیا فرمایا گیا؟ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی شان بیان فرمائی۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نظر نہیں آ رہا اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو غیب پر ایمان رکھنے والا ہو وہ ظاہر پر اعتراض کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو غیب پر ایمان رکھنے والا ہو وہ ظاہر پر کیسے اعتراض کرے؟ وہ ظاہر پر اعتراض کرے گا تو گویا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ ہماری تو شان ہی بیان کی گئی نا، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے۔ بتائیے ہم میں سے کس نے حضور کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہم میں سے کس نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، پلے بڑے، وہی بچپن میں ماں باپ نے کانوں میں آذان کہلوا دی، جب بڑے ہوئے ماں باپ نے کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، جناب ہم تو بن دیکھے مسلمان ہو گئے، ہم کو بھی دیکھے مسلمان ہو گئے، جناب ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، ہمارے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے رب کو ایک مان لیا، حضور کو اپنا آخری نبی مان لیا، تو ہم تو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ معراج پر اعتراض کرنے والے ذرا ضرور سوچیں کہ اعتراض کس پر کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو معراج سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے، یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے، آپ کو معراج سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور یہ سوچیں اگر آپ کو معراج سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہیں کسی گناہ کی رخصت تو نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال سمجھ میں نہیں آ رہا؟ رب تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اور پھر اعتراض ماننے والوں پر بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، انگلی چل رہی ہے، جو مولوی آ رہا ہے، جو اسکالر آ رہا ہے، جو دین کی بات کرنے والا آ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ جناب ہر ایک کی سنی نہیں جاتی، ہر ایک کی اگر سننے لگ گئے تو ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ ہم تجزیہ کر سکیں، ہم موازنہ کر سکیں کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنا علم ہوتا تو ہم ان غلط باتوں کو اور صحیح باتوں کو
رہنمائی کر دیتا، کوئی صحیح بات تو غلط کہتا، جب بھی ہمارا علم ہماری رہنمائی کر دیتا۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن سمجھ میں اسی کو آتا ہے، قرآن سمجھ میں اسی کو آتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ احادیث طیبہ صحیح مفہوم اسی کو بتاتی ہیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا علم غیب بیان کر رہے ہیں، یہی قرآن ہے ہم حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں، یہی قرآن ہے ہم جن سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے رب کا جلوہ دیکھا ہے۔ یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے آقا کی شفاعت ملے گی، لیکن وہیں پر اسی قرآن کی آیات سے غلط مفہوم بیان کر کے کہہ جناب قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی سفارشی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تنفقوا من قبل ان یأتی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک منٹ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سفارشی نہیں بنائے گا، کسی کو سفارشی نہیں بنائے گا، اور قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے خلۃ ولا شفاعۃ، ولا شفاعت نہیں ہے۔ کیا سمجھیں گے؟ کسی ایسے مولوی کا کلپ سنا جو کہہ رہا ہے جناب سفارشی کوئی نہیں ہے تمہارا، اگر ہمیں علم نہیں ہوگا ہم اس کی نفی کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اسی قرآن کے بارے میں اسی رکوع میں آگے چل کر قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سفارشی بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ، کون ہے وہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بنے؟ الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے، مگر اس کی اجازت سے۔ قرآن ہے، دونوں طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں رد کر دیا کہ کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی تمہارا سفارشی نہیں بنے گا۔ وہ جو سفارشی نہیں بنے گا وہ کون ہے؟ وہ کافر ہیں، وہ بت ہیں کہ جو غیر خدا کو پوجنے والے ہیں، غیر خدا کو معبود سمجھنے والے ہیں، وہ سفارشی نہیں بنیں گے۔ ان کے تو اپنے ہونے ہوں گے جناب، وہ تو خود جہنم کی آگ میں چل رہے ہوں گے، وہ ہمیں کیا بچائیں گے؟ وہ ہمیں نہیں بچائیں گے، لیکن ہمارے آقا تو جنت میں ہوں گے، ہمارے آقا تو جنت میں ہوں گے۔ ہمارے آقا کو رب نے اجازت دی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور ہمارے آقا کو کیسی اجازت ملی ہے؟ کیسی اجازت ملی ہے؟ قرآن نے بیان کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ وَلَا تو راضی ہو جائے،
مولا تو راضی ہو جا، دعا بھی کرتے رہا۔ لیکن قرآن کی سورہ دہا کیا بیان کر رہی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ حضور ہی فرما رہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے۔ خلقت کہہ رہی ہے، سارے انبیاء کہہ رہے ہیں مولا تو راضی ہو جا، لیکن محبوب کی شان یہ ہے، رب فرما رہا ہے اے محبوب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، رب کا فترضیٰ، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا سنایا؟ قرآن سنایا۔ شان مصطفیٰ کہاں سے سنائی؟ قرآن سے سنائی کہ رب فرما رہا ہے کہ اتنا عطا فرمائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کی کہ میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کر دوں۔ قیامت کا میدان قائم ہوگا، خلقت گھوم رہی ہوگی، خلقت گھوم رہی ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے بات، مشکات شریف کی ہے، کوئی سفارشی بننے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں کر رہا ہوگا، سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، لیکن رب کا جلال ایسا ہوگا کوئی گزارش نہیں کر پا رہا ہوگا، کوئی عرض نہیں کر پا رہا ہوگا۔ ساری خلقت گھومتی ہوئی، ساری خلقت گھومتی ہوئی حضور کے قدموں پر آئے گی، حضور کے قدموں پر آئے گی۔ جب حضور کے قدموں پر آئے گی تو سب نے کہا تھا، سب نے کہا تھا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ان کہنے والوں میں کون کون تھے؟ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ جو روح اللہ ہے۔ لیکن نہ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں عرض فرما رہے ہیں، نہ خلیل اللہ رب کی بارگاہ میں عرض فرما رہے ہیں، نہ روح اللہ عرض فرما رہے ہیں، نہ حضرت آدم صفی اللہ جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ساری انسانیت کے والد وہاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض نہیں فرما رہا ہے، کیونکہ یہ حبیب اللہ کا کام تھا اور حبیب اللہ ہی کر سکتا تھا۔ یہ صرف حبیب اللہ کا کام تھا، جو اللہ کا محبوب ہے اسی کا کام تھا۔ جیسے ہی ان کے پاس آئے تو اذهبوا الى غیری نہ فرمایا، بلکہ فرمایا انا لہا، میرے غلاموں میں تمہارے لیے یہ کام کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا۔ اور پھر کیا کیا؟ کیا کیا؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ پھر رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم بھی دیکھیں کیا سنا، کیا سنا؟ حدیث سنا، حدیث ہے، آپ خود پڑھنا چاہیں پڑھیے۔ سجدہ کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام